بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء السلام علیکم۔ سیکنڈ ایئر اردو کے لیکچر کے ساتھ فاروق احمد حاضر خدمت ہے۔ عزیز طلباء، ہم نے سبق شروع کیا ہوا ہے ایوب عباسی، جس کے لکھاری رشید احمد صدیقی۔ یہ پہلے لیکچر میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ اگر کہیں پروفیسر رشید احمد صدیقی لکھا ہو تب بھی ٹھیک ہے، کیونکہ انہوں نے مسلم علی گڑھ یونیورسٹی میں بطور لیکچرر، بطور پروفیسر اور اردو ڈپارٹمنٹ کے صدر کے طور پر بھی کام کیا ہے۔ اور یہ سبق صنف کے اعتبار سے خاکہ، ہم اسے خاکہ نگاری بھی کہہ سکتے ہیں، خاکہ نویسی بھی کہہ سکتے ہیں، اور مطلقاً خاکہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ جس کتاب میں سے یہ سبق لیا گیا ہے اس کتاب کا نام ہے گنج ہائے گرا مایا، یعنی قیمتی موتیوں کا خزانہ۔ تو اس میں انہوں نے کہا کہ میں نے بہترین لوگوں سے متعلق خاکے تحریر کیے ہیں۔ اور اس سے پہلے والا لیکچر ہم نے پیج نمبر 90 پہ چھوڑا تھا، کہ جہاں پر لکھا ہوا ہے کہ راستے میں ہر ایک سے کچھ کہتے، سنتے، گرتے، پڑھتے چلے آ رہے ہیں، یعنی دوستوں کے ساتھ ان کا تعلق ہوتا تھا، گھر میں زیادہ دیر نہیں بیٹھا کرتے تھے، دوستوں کے ہاں آ جایا کرتے تھے۔ اس سے آگے رشید احمد صدیقی لکھتے ہیں، ایوب صاحب کا گھر 12 مہینے تھرڈ کلاس کا مسافر خانہ بنا رہتا تھا۔ یعنی ایوب صاحب کا گھر جو ہے وہ تھرڈ کلاس کا، تیسرے درجے کا مسافر خانہ، مسافروں کے رہنے کی جگہ۔ یہ انگریز جب آئے تو انہوں نے لوگوں کو طبقات میں بانٹا، یہ فرسٹ کلاس، یہ سیکنڈ کلاس، یہ تھرڈ کلاس، یہاں تک کہ جو سواریاں، جیسے اب ریلوے کا نظام ہے تو اس میں فرسٹ کلاس میں اے سی لگے ہوئے ہوتے تھے، ٹکٹ ذرا مہنگے ہوتے تھے، پھر سیکنڈ کلاس ہے تو اس میں کچھ سہولیات ہوتی تھیں، اوسطانہ وسط درجے کے یا درمیانے درجے کے ٹکٹ میں فرسٹ کلاس سے کچھ کمی واقع ہوتی تھی، اور تھرڈ کلاس میں کم پیسے لیے جاتے تھے لیکن سہولت کسی قسم کی نہیں ہوتی تھی۔ ان کے لیے جو مسافر خانے بنائے جاتے تھے وہ بھی اسی طریقے کے، اگر فرسٹ کلاس کا مسافر خانہ ہے تو اس میں اے سی لگے ہوئے ہوتے تھے اور بہترین بیٹھنے کا نظام بنا ہوا ہوتا تھا، لوگ وہاں پر بیٹھے گاڑی کا انتظار کر رہے ہوتے تھے۔ سیکنڈ کلاس کا کچھ صاحبان وغیرہ بنا ہوا ہوتا تھا، لوگ وہاں آ کر مسافر خانے میں بیٹھتے تھے، گاڑی کا انتظار کرتے تھے۔ اور اگر تھرڈ کلاس کا مسافر ہے تو اس کے لیے پورے کا پورا وہ پلیٹ فارم کہ جہاں جی چاہے، یہ خدا کی زمین ہے، پڑے رہو، کوئی صاحبان بنا ہوا نہیں ہے، اور سارے کا سارا وہ ریلوے اسٹیشن جہاں آپ کا جی چاہے زمین پہ بیٹھے رہو، جب گاڑی آئے گی تب گاڑی پر سوار ہو جانا۔ تو ایوب صاحب کا گھر رشید احمد صدیقی لکھتے ہیں کہ 12 مہینے، پورا سال تیسرے درجے کا مسافر خانہ بنا ہوا ہے، ہر طرح کے لوگ ٹھہرے ہوئے ہیں، بالخصوص خاص طور پر اعزا یعنی عزیز و اقارب اور دوستوں کے لڑکے۔ مجھے یقین ہے اور میں بلا خوف تردید کہہ سکتا ہوں، یعنی مجھے اس بات کا یقین ہے اور مجھے کسی بات کا خوف بھی نہیں ہے کہ کوئی میری اس بات کو رد کر دے گا۔ تردید کرنا، رد کر دینا، مسترد کر دینا کہ ایوب صاحب کے گھر میں قیام کر کے، ایوب صاحب کے گھر میں رہائش اختیار کر کے، ان کے خرچ سے، ان کی توجہ و محنت سے، ان کے بل پر یعنی ان کی قوت پر، ان کی طاقت پر، اعزا عزیز و اقارب رشتہ دار اور احباب کے جتنے لڑکوں نے علی گڑھ میں تعلیم حاصل کی ہوگی، اتنا اب تک کسی اور شخص سے نہ اب تک ہوا اور نہ شاید آئندہ ہو۔ عزیز طلباء، پہلے زمانے میں یہ تعلیمی ادارے ہر شہر میں ایسے تھے نہیں، تو بڑے شہروں میں کالجز یا ہائی اسکول ہوا کرتے تھے، تو جو لوگ اپنے بچوں کو پڑھانا چاہتے تھے
ہاسٹلز کا انتظام بھی اتنی اعلیٰ اور اچھا اور بہتر نہیں ہوا کرتا تھا، تو وہ اپنے بچوں کو عزیز و اقارب کے ہاں ٹھہراتے تھے، تو اچھے عزیز و اقارب ان کے بچوں کا خیال بھی رکھتے تھے اور ساتھ میں ان کے بچے تعلیم بھی حاصل کرتے رہتے تھے۔ تو وہی بات بتا رہے ہیں کہ ایوب عباسی کے ہاں عزیز و اقارب کے بچے جا کر ٹھہرتے تھے اور پھر مسلم علی گڑھ یونیورسٹی میں تعلیم بھی حاصل کرتے تھے۔ ان کے گھر میں طالب علموں کا وہ ہجوم، یعنی وہ رش کہ اندر جا کر دم گھٹنے لگتا تھا، دم گھٹنا، پریشان ہو جانا کہ اتنی زیادہ رش لگا ہوا ہے، اتنی زیادہ بھیڑ لگی ہوئی ہے، ہر شخص کو کھلانا پلانا، سامان دینا، ان کی ضرورتوں کو نظر میں رکھنا اور ان کی فکر کرنا، اس کے بعد آفس کا کام یعنی دفتر کا کام، دوستوں کا کام، غرض اس شخص کی مشغولیتیں یعنی مصروفیات دیکھ کر ہم سب تعجب کیا کرتے تھے، ہم حیران ہوتے تھے کہ یہ شخص زندہ کیسے اور اس کے حواس کیوں کر بجا ہیں، یعنی اتنا زیادہ کام اور یہ پھر بھی زندہ ہے اور اس کے ہوش و حواس بھی صحیح کام کر رہے ہیں۔ یہ واقعی اسی کا کام ہے، یہ ہم سب کے بس کا روگ نہیں ہے۔ دوستوں میں سے کوئی بیمار پڑا اور یہ موجود ہوئے، رات دن کا مسلسل قیام، یونیورسٹی میں جیسے لیکچرر پروفیسرز اکیلے رہ رہے ہوتے تھے، فیملیز ان کی وہاں نہیں ہوتی تھیں، اگر کوئی بیمار پڑ جاتا تھا تو اس کی تیمارداری کے لیے ایوب عباسی پہنچ جاتے تھے اور مسلسل اسی کے ہاں قیام کر لیتے، پاؤں دبا رہے ہیں، سر میں تیل ڈال رہے ہیں، دوا لا رہے ہیں، کھانا تیار کر رہے ہیں۔ بیماری میں آدمی چڑچڑا ہو جاتا ہے، اسے خود کو پتہ نہیں چل رہا ہوتا کہ میرے لیے اچھا کیا ہے، میرے لیے نقصان دہ کیا ہے، چنانچہ اس کی ہر قسم کی زیادتیاں بھی سہ رہے ہیں، سہنا برداشت کرنا۔ بیمار اچھا ہوا تو شکریہ میں بھی سخت سست ہی کلمات کہے۔ ایوب صاحب کی سیرت و شخصیت کا عجیب اور نادر یعنی نایاب انوکھا پہلو یہ تھا کہ بڑے سے بڑا آدمی ہو یا چھوٹے سے چھوٹا، ان سے عزت آمیز محبت کرتا تھا، یعنی عزت والی محبت کرتا تھا۔ بعض اوقات ہم محبت کا اظہار کرتے ہیں لیکن اس کے کئی پہلو ہوتے ہیں۔ بعض اوقات لوگ کسی سے محبت اس لیے کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ دولت مند زیادہ ہے، بعض اوقات اس لیے کر رہے ہوتے ہیں کہ اس کے پاس کوئی بڑا عہدہ ہے، کوئی منصب ہے، اور اصل میں وہ ان کی محبت یا دولت کے لیے ہے یا منصب یا عہدے کے لیے ہے۔ اور عزت آمیز محبت وہ ہوتی ہے کسی کے اچھے اخلاق سے متاثر ہو کر اس کی ہستی یا شخصیت سے محبت اور الفت کرنا، ترس کھا کر یا مجبور ہو کر نہیں۔ بعض اوقات ترس کھا کر محبت کی جا رہی ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہو جائے گا کہ ہم انسان سے الفت اور محبت کر رہے ہیں، اور بعض اوقات مجبور ہو کر محبت کی جا رہی ہوتی ہے کہ اس کے پاس دولت زیادہ ہے، اس کے پاس کوئی عہدہ بڑا ہے، یہ طاقتور عہدہ اپنے پاس رکھتا ہے کہ اگر میں نے اس کی عزت نہیں کی، اس کے ساتھ محبت والے لب و لہجے میں گفتگو نہیں کی تو یہ مجھے نقصان بھی پہنچا سکتا ہے، تو وہ پھر مجبوری والی محبت ہے۔ لیکن ایوب کے ساتھ عزت آمیز محبت کی جاتی تھی اور اس میں لطف بھی آتا تھا، مزہ بھی آتا تھا۔ ایوب سے محبت کر کے جیسے دل کو تسکین ہو جاتی تھی، تسکین ہو جانا، تسلی ہو جانا، ایک طرح کی پر افتخار یعنی قابل فخر اور اطمینان بخش تسکین۔ تسکین کے معنی ہے تسلی، تشفی، جیسے یہ احساس کہ ہم میں بھلائی کرنے یا بلند ہونے کا جذبہ، جوش یا استعداد ہے۔ استعداد کہتے ہیں صلاحیت کو، قابلیت کو، یعنی اگر ہم ایوب کے ساتھ محبت کر رہے ہیں تو وہ اس کا حق بنتا ہے، وہ ہمارے کام آتا ہے، اور ہم اگر اس سے الفت اور محبت کر رہے ہیں تو ہم میں شرافت کے جذبات موجود ہیں یا شرافت کا جذبہ موجود ہے۔ ایوب سے محبت نہ کیجئے یا ان کی عزت نہ کیجئے تو یہ محسوس ہوتا کہ ہم میں شریفانہ جذبات یا احساس ذمہ داری کی کمی ہے کہ جو ہمارے ساتھ نیکی کرتا ہے، جو ہمارے ساتھ بھلائی کرتا ہے، ہم اس کی عزت نہ کر رہے ہوں، ہم اس کا احترام نہ کر رہے ہوں، تو ہم میں شریفانہ جذبات سرے سے ہیں ہی نہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی مد نظر رکھیے، یعنی اس کو بھی دیکھیے
کہ ایوب صاحب کے دل میں یہ بات کبھی گزری ہی نہیں کہ ان کی خدمات کا صلہ مل رہا ہے یا نہیں، یعنی وہ کسی کی اگر کوئی خدمت کر رہے ہیں، کسی کے ساتھ نیکی کر رہے ہیں، بھلائی کر رہے ہیں، تو وہ معاوضے کی خواہش اپنے دل و دماغ میں رکھتے ہی نہیں تھے، معاوضے کا احساس شاید ان میں پیدا ہی نہیں کیا گیا تھا۔ بڑے چھوٹے کی خدمت یکساں کے معنی ہے برابر، لطف و تندہی سے کر رہے ہیں، بڑے مزے سے، خوشی سے، محنت سے دوسروں کے کام کو نمٹا رہے ہیں، بالکل پریشان نہیں ہوتے تھے۔ پرووسٹ کے دفتر میں سب سے اہم عہدے پر ہونے کے سبب، پرووسٹ کہا جاتا ہے ہاسٹلز کا منتظم اعلیٰ، یعنی ہاسٹلز کا جو منتظم اعلیٰ تھا اس کے دفتر میں کام کرتے تھے۔ ان کا سابقہ کہتے ہیں واسطے کو، تعلق کو اساتذہ سے بھی تھا، بیرا جو چھوٹے موٹے کام کرنے والے لوگ ہوتے ہیں ان سے بھی، باورچی، نائی، چپراسی، بھنگی کہا جاتا ہے خاک روب کو، جھاڑو لگانے والے کو، بہشتی پانی بھرنے والا، سکا، سبھی سے براہ راست پڑتا تھا۔ طلباء کو خوش اور مطمئن رکھنا معمولی بات نہیں ہے۔ ان کا ایوب صاحب سے طرح سے سابقہ پڑتا تھا، یعنی تعلق اور واسطہ۔ وہ ہر طالب علم کے خاندانی حالات و معاملات سے واقف رہتے تھے، یعنی ان طالب علموں کے خاندانی حالات سے آگاہی رکھتے تھے اور اسی اعتبار سے ان سے سلوک کرتے تھے۔ اس لیے ہر طالب علم ان کو اپنے گھر کے بزرگ اور خیر اندیش کی حیثیت سے، خیر اندیش کہتے ہیں بھلائی چاہنے والے کو، کی حیثیت سے دیکھتا تھا۔ یونیورسٹی میں اسٹرائک ہے، یعنی یونیورسٹی میں اگر کوئی اسٹرائک چل رہی ہے، احتجاج ہو رہا ہے، ہڑتال ہو گئی ہے، لڑکے ہیں کہ بے قابو ہوئے جاتے ہیں کہ بات کسی کی نہیں سنتے، لیکن ایوب صاحب کا جادو برابر کام کر رہا ہے کہ وہی طلباء، وہی لڑکے ایوب صاحب کی بات سن لیتے تھے۔ ایسے زمانے میں ان کا طرز عمل لڑکوں سے وہی ہوتا جو میدان جنگ میں صلیب احمر کا ہوتا ہے۔ صلیب احمر، ریڈ کراس، ایک NGO جو ابتدا میں اس لیے قائم کی گئی تھی کہ جنگوں میں زخمی افراد کی مرہم پٹی کرنا ان کا کام تھا۔ بعد میں اس نے اپنے کام کو وسعت دی کہ جہاں جہاں بھی کوئی زمینی یا آسمانی آفت یا مصیبت آ جاتی ہے تو ان ایریاز میں جا کر، ان علاقہ جات میں جا کر ان دکھی افراد کی مدد کرنا۔ مثال کے طور پہ کہیں زلزلہ آ جاتا ہے، کہیں آگ لگ جاتی ہے، کہیں بہت بڑا سیلاب آ جاتا ہے، یا دو ملکوں کے درمیان جنگ شروع ہو جاتی ہے، تو وہاں جا کر دکھی افراد کی، زخمی افراد کی، ضرورت مند لوگوں کی مدد کرنا، ہیلپ کرنا۔ ایوب صاحب یونیورسٹی کے معاملات یا الجھنوں سے ہمیشہ علیحدہ رہتے، یعنی خام خواہ کے معاملات میں وہ ٹانگ نہیں اڑاتے تھے کہ جو کام ان کے ذمے ہی نہیں ہیں ان پیچیدگیوں میں پڑتے ہی نہیں تھے، اور دوستوں کو بھی کہتے تھے کہ ان کاموں کی جانب آپ متوجہ ہی نہ ہوں، یا ان الجھنوں میں آپ الجھیں ہی نہیں، اور حت المقدور یعنی اپنی طاقت کے مطابق اپنے دوستوں کو بھی علیحدہ رکھنا چاہتے تھے۔ اس قسم کے مسائل پر انہوں نے مجھ سے کبھی گفتگو نہ کی۔ کبھی فرصت ہوتی، وقت ہوتا اور یقین ہوا کہ میں گھبراؤں گا نہیں، تو وہ اپنے خاندانی قضیوں کا یعنی خاندانی جھگڑوں کا تذکرہ چھیڑتے، ذکر شروع کر دیتے اور جو کچھ دل میں ہوتا بیان کر دیتے۔ میں ان کی الجھنوں کو ہمدردی اور توجہ سے سنتا تو ایسا محسوس کرتے جیسے ان کا جی ہلکا، یعنی ان کے دل میں جو غم تھا وہ کم ہو گیا ہے اور ان کے دکھ درد کا مداوا ہو گیا ہے، جو رنج و الم تھا وہ ختم ہو گیا ہے۔ وہ اپنے رشتہ داروں سے کچھ بہت زیادہ راضی نہ تھے، یعنی خوش نہیں تھے۔ سب کے سب ایوب صاحب کی شرافت اور کشادہ دلی سے ناجائز فائدہ اٹھانے کے درپے رہتے تھے، یعنی جو عزیز و اقارب تھے وہ یہی چاہتے تھے کہ اسی کے بل بوتے پر یا اسی کی دولت پر یا اسی کی صلاحیت پر ہم اپنے مفادات کا تحفظ کریں۔ اس کا انہیں غم تھا، اور غم غلط ہی غم غلط کرنا محاورتاً کہا جاتا ہے، غم ختم کرنا، غم مٹانا، وہ میرے پاس آیا کرتے تھے۔ ایک دن بہت اداس تھے، یعنی ایک دن کا واقعہ بیان کیا جا رہا ہے کہ ایک دن دکھی، غمگین، پریشان میرے پاس آئے
تو میں نے بڑی کوشش کی کہ کسی طرح ان کا جی بہل جائے، یعنی کسی نہ کسی طرح خوش ہو جائیں۔ رشید احمد صدیقی مزاح میں بھی مشہور تھے، مزاحیہ مضمون لکھنے میں بھی مشہور تھے۔ انہوں نے کتاب لکھی تنزیات و مضحکات، جس میں طنز بھی ہے اور ہنسی مذاق کی باتیں بھی ہیں کہ ان کا جی بہل جائے، کہ وہ خوش ہو جائیں۔ معلوم نہیں کیا ہوا کہ وہ یک با یک یعنی ایک ساتھ آپ دیدہ ہو گئے، ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں نے پوچھا تو بڑے تامل کے بعد، یعنی میرے بار بار اصرار کے بعد، بڑی تاخیر کے بعد واقعہ سنایا، قصہ سنایا، وہی عزیزوں کی دنائیت اور شقاوت کا، یعنی عزیزوں کی، رشتہ داروں کی دنائیت کہا جاتا ہے کمینگی کو، اور شقاوت کہتے ہیں سخت دلی کو، ظلم و ستم کو۔ میں نے کہا ایوب صاحب بد دل نہ ہوں، یعنی میں نے کہا ایوب صاحب آپ پریشان نہ ہوں، مایوس نہ ہوں، نا امید نہ ہوں، آپ کا کوئی قصور نہیں ہے، آپ کی کوئی خطا نہیں، قصور ہے تو صرف اتنا کہ آپ خوشحال اور نیک نام کیوں ہیں، یعنی لوگ آپ کو دیکھتے ہیں کہ یہ خوشی خوشی زندگی بسر کر رہا ہے اور ان کا نام بھی اچھی شہرت پا چکا ہے، تو اس لیے آپ سے حسد کرتے ہیں، اس لیے آپ سے جلتے ہیں۔ ہمارے آپ کے اعزاء یعنی میرے اور آپ کے جو رشتہ دار ہیں، ان کے دلوں سے نیکی اور فیاضی اٹھا لی گئی ہے۔ فیاضی کہتے ہیں سخاوت کو۔ اغیار کو تو یہ مسرور اور بافراغت دیکھ کر خوش ہوں گے، یعنی غیروں کو دیکھیں گے کہ اگر ان کو کام بھی ملا ہوا ہے اور وہ خوش بھی ہیں اور خوشحالی والی زندگی گزار رہے ہیں تو انہیں کسی قسم کا دکھ نہیں ہے، کوئی جلن نہیں، کوئی حسد نہیں، اور فخر کریں گے۔ لیکن اپنوں کو کھاتا پیتا یا ہنستا بولتا دیکھ کر غم و غصے کے انگاروں پر لوٹنے لگیں گے، یعنی کسی اپنے عزیز کو، رشتہ دار کو ترقی کرتا ہوا دیکھیں گے، خوشحال دیکھیں گے، تب یہ پریشان ہو جائیں گے۔ یہ اپنے نکمے پن اور بے غیرتی کو اپنی بہت بڑی خوبی اور اپنا حربہ سمجھتے ہیں۔ حربہ کہتے ہیں فن کو، ہنر کو۔ یہ اپنے کھاتے کماتے عزیز کو غاصب سمجھتے ہیں۔ غاصب کہتے ہیں اس آدمی کو جو دوسرے کے حق پر زبردستی قبضہ کر لے، یعنی وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو خوشحالی اس کے پاس ہے، جس طرح کی دولت اسے ملی ہے، جو نیک نامی اسے ملی ہے، اگر اسے نہ ملتی تو ہمیں ملتی، اور سمجھتے ہیں کہ آپ نے ان نعمتوں پر قبضہ مخالفانہ کر رکھا ہے جو باصورت دیگر یعنی دوسری شکل میں، دوسری صورت میں ان کے قبضے میں آتی۔ وہ کبھی نہ دیکھیں گے کہ وہ خود کتنے ناکارہ اور بے اطمینان اور جو فراغت ناموری یعنی نام کا شہرت پا جانا اور نیک نامی سے رہ رہا ہے، اس نے کتنی محنت کی ہے اور اذیت اٹھائی ہے۔ یعنی اس نے اگر یہ نیک نامی حاصل کی ہے، اس کا نام شہرت پا گیا ہے، خوشحالی والی زندگی اگر وہ بسر کر رہا ہے تو اس کے لیے اس نے کتنی بڑی محنت کی ہے، مشقت کی ہے، رات دن اس نے محنت کر کے یہ مقام اور مرتبہ حاصل کیا ہے۔ وہ اس جانب متوجہ نہیں ہوں گے، وہ صرف اس حالت کو دیکھیں گے کہ یہ خوشحال کیوں ہے، یہ نیک نام کیوں ہے، یہ ناموری کیوں پا گیا۔ بشیر بدر نے ایک مقام پر کہا ہے کہ یہ پھول مجھے کوئی وراثت میں ملے ہیں، تم نے میرا کانٹوں بھرا بستر نہیں دیکھا، یعنی یہ چیزیں کوئی مجھے وراثت میں نہیں مل گئیں، میں نے بڑی محنت اور مشقت کر کے یہ مقام اور مرتبہ حاصل کیا ہے۔ عزیز طلبہ، آج کا لیکچر میں یہیں پر ختم کرتا ہوں، انشاءاللہ تعالی اگلے لیکچر کے ساتھ پھر حاضر ہوں گا۔ اللہ حافظ، شکریہ۔